السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید القرآن آن لائن میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلی کلاس میں حروف نطاعیہ کے بارے میں پڑھا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس کو پورا دیکھا ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا۔ اگر آپ میں سے کسی نے اس کلاس کو نہیں دیکھا ہے تو ضرور پچھلے لیسن کو ضرور سنیے اور سمجھیے۔ پچھلے لیسن کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ چلیے آج کی لیسن کی طرف آتے ہیں۔ آج کا ٹاپک حروف لثویہ کے بارے میں ہے۔ آج کی کلاس میں ہم جانیں گے کہ حروف لثویہ کون سے ہیں اور انہیں ہم حروف لثویہ کیوں کہتے ہیں۔ حروف لثویہ 3 حروف ہیں، ث، ذال، ظا۔ ان 3 حروف کو حروف لثویہ کہتے ہیں۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان حروف کو ہم حروف لثویہ کیوں کہتے ہیں۔ لثہ عربی کا لفظ ہے اور اس کے معنی مسوڑے کے ہیں۔ مسوڑوں کے پاس والے اندرونی کنارے سے نکلنے والے حروف ث، ذال، ظا ادا ہوتے ہیں، اس لیے ہم انہیں لثویہ کہتے ہیں۔ مخرج نمبر 13، زبان کی نوک جب اوپر والے دونوں دانتوں کے سرے سے لگے تو اس سے ث، ذال اور ظا ادا ہوتے ہیں۔ یعنی زبان کی نوک ثنایا علیہ کے سرے سے لگے یہ حروف نرمی سے ادا ہوتے ہیں اور ان حروف کو ادا کرتے وقت سیٹی کی آواز نہ آئے۔ تو اصل میں پھر دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ مخرج نمبر 13 ظا اور ذال اور ث کا ہے اور وہ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا سرا ہے اور ان تینوں حروف کو لثویہ کہتے ہیں۔ تو یہاں ایک جو ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ زبان کا سرا کون سا ہوتا ہے۔ جب آپ اپنی زبان کو باہر نکالتے ہیں تو سب سے آگے جو حصہ ہوتا ہے اسے ہم رأس لسان یعنی زبان کی نوک کہتے ہیں۔ ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کا جو سرا ہوگا تھوڑا سا باہر رہے گا، یعنی ایک دانے کے برابر۔ زیادہ زبان کو باہر نہیں نکالنا ورنہ یہ حروف ادا نہیں ہوں گے، اور نہ ہی زیادہ آپ نے زبان کو اندر رکھنا ہے تب بھی یہ حروف ادا نہیں ہوں گے۔ ث، ذال اور ظا یہ ایک ہی جگہ سے ادا ہونے والے حروف ہیں، لیکن ان کے اندر جو ڈفرینس ہے وہ یہ کہ ث، ذال ان دونوں کو باریک پڑھا جائے گا اور ظا اس کو موٹا کر کے ادا کیا جائے گا۔ اب ان حروف کو ادا کرنے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا حرف ث، ث یعنی زبان کی نوک ثنایا علیہ کے سرے سے لگے اور یہ حروف اس کو نرمی سے ادا کریں اور اس میں سیٹی کی آواز نہ آئے۔ ث، ث زبر ث، ث زیر سی، ث پیش ثو، ث سی ثو۔ اب دوسرا حرف ذال، ذال اس میں بھی زبان کی نوک ثنایا علیہ کے سرے سے لگے اور یہ حرف بھی نرمی سے ادا ہوگا، اس میں بھی سیٹی کی آواز نہ آئے۔ ذال، ذال زبر ذ، ذال زیر زی، ذال پیش ذو، ذ ذی ذو۔ اس حروف کو ث اور ذال کو باریک ادا کیا جائے گا۔ اور اگلا حرف تیسرا ظا، ظا، ظا زبر ظا، ظا
زیر غی، ضا پیش ضو، ضا غی ضو۔ یاد رہے کہ ثنایا علیہ میں تینوں حرف ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں، لیکن ان تینوں میں ثا اور ذال ان دونوں کو باریک ادا کیا جائے گا اور ضا کو موٹا کر کے، یعنی ضا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر کر کے ادا کیا جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ آج کی کلاس اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اسے آگے لازمی شیئر کریں تاکہ آگے جو ہے لوگ اس لیسن کے ذریعے استفادہ حاصل کر سکیں، اور جو لوگ چینل پر نئے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ میں جو بیل کا آئیکن ہے اسے لازمی پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم۔